آپ دیکھ رہے ہیں ہم اسٹار نیوز اور میں ہوں رضا سہیل۔ جی ناظرین، یہاں پہ آپ کو ایک اہم خبر دیتے چلیں اٹک سے، جہاں پہ ہمارے چیئرمین ہم اسٹار نیوز حاجی سلیم خان اٹک سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں، جہاں پہ صوبائی وزیر سماجی بہبود و بیت المال چیئرمین PAC پنجاب سید یاور عباس بخاری نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہے ہیں۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار DC آفس اٹک پر پرہجوم پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ صوبائی وزیر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ اٹک کی عوام کے لیے بے شمار ترقیاتی پیکج لے کر آ رہے ہیں۔ ان میں سر فہرست 7 ارب روپے کی لاگت سے 350 بستروں پر مشتمل مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال ہے، جو کہ بین الاقوامی معیار کا ہوگا۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ اسفندیار بخاری ہسپتال میں 150 بستروں پر مشتمل نیا کمپلیکس قائم کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ میڈیکل کالج کا قیام بھی عمل میں لایا جائے گا۔ ضلع کے ہر خاندان کو اس سال کے آخر تک صحت انصاف کارڈ مہیا کیا جائے گا، جس سے 1 ملین روپے تک کا علاج کیا جائے گا، اور یہ صحت کارڈ صرف ضلعی اور تحصیل انتظامیہ تقسیم کرے گی۔ بہت جلد اٹک میں ہر مرکز صحت کو ایمبولینس فراہم کی جائے گی۔ تعلیم کے شعبے میں ترقی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے صوبائی وزیر سید یاور عباس بخاری نے کہا کہ اٹک میں جدید ترین یونیورسٹی کا منصوبہ بھی لایا جا رہا ہے، اور کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ علاج جس کی سروس، جس کی سہولت سب سے بہتر ہے، تو جب میں یہ کروں گا، جو باقی اسپتال والے ہیں وہ بھی دیکھا دیکھی پازیٹیو مقابلے میں وہ اپنے سہولت وغیرہ کا معیار بلند کریں گے، اور اس سے ہماری صحت کا جو نظام ہے وہ بہت بہتر ہو جائے۔ ہم سرکاری اسپتالوں کو بھی بفضل خدا ان کی تعداد، ہم نے جیسے ساؤتھ پنجاب میں 3 نئے اسپتال بنا رہے ہیں، لاہور میں ہم 2 نئے اسپتال بنا رہے ہیں، ہم زچہ بچہ اسپتال بنا رہے ہیں۔ کل تقریباً کوئی 18 اسپتال ہیں جو پنجاب میں بن رہے ہیں۔ اس سے پہلے پنجاب کی تاریخ میں یہ کبھی نہیں، جو اسپتالوں کے ڈھانچے تیار تھے اور پچھلے 10 سال میں وہاں پہ نہیں ہوا، ان کو ہم نے آباد کر دیا۔ جو میو سرجیکل ٹاور تھا لاہور میں، اور وزیر آباد سرجیکل ٹاور جو وزیر آباد میں تھا، ان کو ہم نے آباد کر دیا۔ ہم نے 36,000 ڈاکٹروں کو روزگار دیا ہے اور نرسز کو، جو تاریخ میں سے پہلے کبھی ایسے نہیں۔ ہم لوگ جو سہولیات دینے جا رہے ہیں، جیسے اٹک کو میں نے ایک ماڈل ہیلتھ ڈسٹرکٹ کے طور پہ وہ ایک کرائٹیریا دیے، اس کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا سا پیسہ کھل جائے، ہر BHU میں ایک ایمبولینس ہو، اور یہ اٹک جیسے 4 اور اضلاع ہیں جن کو یہ دیا گیا۔ اور اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ ہمارے غریب دیہاتوں سے ایمبولینس وہاں پہ موجود ہوگی، وہ ان کو اٹھائے گی، اسپتال لائے گی اور واپس۔ اور BHUs میں ڈاکٹرز کو لانے کا اور زچے بچے کے ڈاکٹرز کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ بڑے اسپتالوں پہ زور نہ ڈلے، وہاں پہ ان کے گھر کے قریب علاج ہو۔ تو یہ حکومت کوشش یہ کر رہی ہے، تعلیم کے میدان میں نئی یونیورسٹیز جو آ رہی ہیں، نئے کالجز جو آ رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے انسان پڑھے لکھے ہوں، صحت مند ہوں گے، تو باقی جو سہولتیں حکومت دے سکے گی انفراسٹرکچر کی شکل میں، انشاءاللہ اس کو بہتر طریقے سے ہم لوگ استعمال کریں۔ اگر پڑھے لکھے لوگ ہوں گے تو ٹریفک کا ہجوم نہیں بنے گا، ہم کوڑا کرکٹ باہر نہیں پھینکیں گے، ہم سب درخت لگائیں گے، ہم اپنے بچوں کو تمیز سکھائیں گے، ہم اعلیٰ تعلیم دلوائیں گے۔ پاکستان بحیثیت قوم دنیا میں اٹھ کے سامنے آیا۔ جو میری کارکردگی ہے اس کے اندر جو نمایاں چیز ہے، ایک تو زچہ بچہ کا اسپتال ہے، ایک سول اسفندیار شہید ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کے اندر نیا کمپلیکس ہے 150 بیڈ کا۔ اٹک کو ماڈل ہیلتھ ڈسٹرکٹ ڈکلیئر کروانا PHQs کے لیے، RHCs کے لیے اور اسفندیار شہید ہاسپٹل کے لیے۔ پھر اس کے علاوہ جو ایک ہماری خوش نصیبی ہے کہ جو ہمارا ٹیفٹا کا انسٹیٹیوٹ ہے، پنجاب میں 3 ہوئے ہیں، ان میں سے ایک اٹک کو سینٹر آف ایکسلنس ڈکلیئر کیا گیا حکومت کی طرف سے، اور اس سے ہوگا یہ کہ اس کا معیار بلند کر کے، مشینری پوری کر کے، جو ہنر دیا جائے گا ہمارے بچوں کو، وہ انشاءاللہ تعالیٰ بالکل جدید ہنر ہو۔ اس کے علاوہ جو اگلا کام ہے، جو سڑکیں ہم نے بنائیں، جو گلیاں ہم نے بنائیں، یہ پہلی دفعہ اٹک کی تاریخ میں ہوا ہے کہ ہم نے ہر علاقے میں کام کروایا ہے،
اور ان لوگوں کے کام کروائے ہیں کہ جن کو اس سے پہلے جن کی رسائی اوپر تک نہیں تھی. جو بھی سیاستدان تھا ان کے ساتھ جو کارندے کام کرتے تھے ان تک بھی رسائی نہیں تھی. ہم نے ایسے ایسے علاقوں میں کام کروایا. ہم نے خدا کے فضل و کرم سے جو ترجیحات میں رکھا کہ مسجد کی گلیاں سب سے پہلے, کہ نمازیوں کے کپڑے نجس نہ ہوں, بچیوں کے اسکولوں کی گلیاں تاکہ ہماری بچیوں کو تکلیف نہ ہو. پھر وہ جگہ کہ جہاں پہ ایک مخصوص کمیونٹی نے بولا, اس علاقے کے, اس دیہات کی, کہ ہمیں اس گلی کی ضرورت ہے. اور خدا کا شکر ہے کہ حافظ حمید بھائی یہاں پہ بیٹھے ہوئے, اور دورداد میں ہمیں ایسی ضرورت پڑی وہاں پہ پھر ہم نے اپنی جیب سے خرچ کیا. ہم نے پھر جو سڑکوں کی ہم بات کریں تو آپ نے سنجوال بیریئر گیٹ نمبر 2 سے جو جاتی ہے بلیاوال کو, گولڈا کو, اور پھر آگے نکل جاتی ہے جی ٹی روڈ کو اور باتر کی طرف, وہ نئی سڑک آپ نے دیکھی ہے, اس کا معیار آپ نے دیکھا ہے, جو ٹریفک ہے اس کے اوپر استعمال ہے وہ بڑھ رہا ہے. ہم اور ابھی جو شہر کی سڑک ہم نے کی ہے یہ ریپیئر اور مینٹیننس کے مد میں ہم نے کی ہے, اور اس کا معیار آپ کے سامنے ہے, آپ دیکھ رہے ہیں. ہم نے جہاں جہاں پہ گلی بنائی ہے ہم نے اس محلے کے لوگوں کو اس کا ذمہ دار کھڑا کیا کہ اس کی کوالٹی کے اندر آپ نے کوئی کمی نہیں ہونے دی, تاکہ یہ گلی 15 سے 20 سال چلے. حکومت کا جو پیسہ ہے وہ آپ کا ہے, لیکن بار بار ایک گلی کے اوپر خرچ نہیں کرنا. ہم نے تقریباً 15 سے 18 کروڑ روپے کی جو پائپ لائن ہے گیس کی, جس کے اندر تاخیر کووڈ کی وجہ سے اور کچھ NOCs کی وجہ سے ہو رہا ہے, وہ زمزمہ سے ہم شروع کر کے, اور یہ جیل کے سامنے سے جو گزرتی ہوئی ریلوے لائن کے نیچے سے گزرے گی, اور اس سے اوان شریف, میرپورہ شرقی, میرپورہ غربی, اس سے دارالسلام, اس سے پیپلز کالونی, فاروق اعظم, مدنی کالونی, اور جتنی کالونیز ہیں 3 میلے تک, اگلے انشاءاللہ تعالی 30 سال تک یہاں پہ گیس کی کمی نہیں ہوگی. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو چیز ہے یہ پچھلے 25 سال سے یہ لوگوں کا ایک وہ درینہ مطالبہ بھی تھا اور ہو نہیں رہا, اور خدا کے فضل و کرم سے ہم نے کروایا. 6 انچ کی پائپ لائن تھی, ہم نے اس کو 8 انچ کا کروایا, کیونکہ ہمیں اندازہ ہوا بیٹھ کے کہ اٹک کی آبادی جس طریقے سے اس علاقے میں بڑھ رہی ہے تو وہاں پہ بڑی پائپ لائن ہوگی, اور جو اس سے آگے آبادی ہوگی وہ کامرا بیس سے جو پائپ لائن آ رہی ہے ہم ادھر سے کنیکٹ کریں, اس آبادی کو انشاءاللہ ہم کور کریں. پھر جو ہمارا مستقبل کے منصوبے اس کے اندر حاجی شاہ روڈ کو ڈیولائز کرنا, وہ ہم کریں گے انشاءاللہ. حاجی شاہ روڈ سے جو بروٹھا, تخنیر اور پھر جا کے اٹک بسال روڈ کو جا کے ملتی ہے, اس روڈ کو ریکارپیٹ کر کے اور آگے سے ڈبل کروانا ہے تاکہ ٹریفک کا رخ اس طرف سے شہر کے بار سے ملے. ہم لوگ انشاءاللہ تعالی سالار چوک سے چائنا چوک کی طرف ہم سڑک نکال رہے ہیں. ہم اسی طریقے سے شکر درے کی بار والی سائڈ سے وہ ریلوے کے پل کے نیچے سے گزار کے ہم باہر سے سڑک لا رہے ہیں جو پیپلز کالونی کو کنیکٹ کر کے 3 میلے کی طرف جائے گی. ہم مرزے سے بیریئر نمبر 2 سے سنجوال فیکٹری کی دوسری سائڈ سے ہم ایک سڑک بنوا رہے ہیں کہ جو ڈبل ہو, اور وہ بہت سارے ٹریفک کو اس طرف لے جائے گی. ہماری جو یہ ریپیئر اینڈ مینٹیننس کا کام ہو رہا ہے یہ بیریئر نمبر 2 تک جائے گا اور دونوں سائڈز کو کیٹر کرے گا, سڑک کو چوڑا بھی کرے گا. پھر ہم گولڈا گاؤں کی سڑک جو بخاری صاحب نے بنوائی تھی, اور اس بات کو بھی قریب تقریباً 35 سال ہو دوبارہ کسی نہیں, ہم اس کو بفضل خدا 22 کروڑ روپے کی لاگت سے ہم اس کو, اور جتنی تھی ہم اس سے 1.5 کلومیٹر زیادہ بنا. ہم وہاں کے جو دیہات ہیں ہم کو آپس میں کنیکٹ کر رہے ہیں, جہاں پہ ننڑے کے اوپر پل رہتا تھا اس کو ہم بنوا رہے ہیں, ان سڑکوں کو کنیکٹ کر رہے ہیں تاکہ مین روڈز کے اوپر ٹریفک کا دباؤ کم سے کم. ہم انشاءاللہ تعالی جون سے پہلے یا فوراً جون کے بعد ہم لوگ انشاءاللہ تعالی اٹک باتر روڈ کو ہم پورا ریکارپیٹ کروا رہے ہیں. کامرا گاؤں سے لے کر گوندل تک اس روڈ کو ہم چوڑا کروا کے ریکارپیٹ کروا رہے ہیں. پھر ٹیولپ مارکی سے ہم ایک سڑک نکال رہے ہیں جو کامرا کا ایک کچا رستہ ہے, وہ جا کے مدروٹا کو ملے گا. تو یہ چیزیں جب ٹریفک کی روانی آسان ہو جائے گی تو وہ جو آپ لوگوں کو ایک شدید وہ دماغی تناؤ ہوتا ہے کہ میں ٹریفک میں پھنس گیا, ہم
اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. 2 اور سڑکیں اس کی پورا کاغذی رستہ ہمیں مل جائے. انشاءاللہ شہر میں سے ہم 2 سڑکیں اور نکال لیں, لیکن وہ ہمیں کاغذی رستہ مل جائے. اس کے بعد یہ چیزیں جو موجود ہیں ہمیں وہ کر رہے ہیں. ہم نے 2 بالکل برانڈ نیو سکولز ہم نے بنائے جس پر تقریباً 2 کروڑ روپیہ خرچ ہو. ہم نے جو اٹک کا کالج ہے, بوائز کالج, اس کے اندر ہم مختلف منصوبے شروع کرنے جا رہے ہیں. جو اٹک کا کالج ایک زمانے میں پنجاب کے ٹاپ کے 5 کالجز میں ہوتا تھا, میرا ہدف یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک اچھا پرنسپل وہاں پہ بیٹھے ہوئے, اس کو ہم بڑی محنتیں کر کے یہاں پہ لے آئے. اس کے کندھے پہ, اس کے زور سے, اس کی ذہانت سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اٹک کے کالج کو ٹاپ کے 5 کالجز بنائیں گے. ہم اٹک کے اندر ایک اصولی طور پہ رضامندی چیف منسٹر صاحب نے ظاہر کر دی ہے. اٹک کے اندر ہم ایک یونیورسٹی, چارٹر یونیورسٹی جو ڈگری دے, ہمیں پنجاب یونیورسٹی کی پھر ضرورت نہیں پڑی. اس کی سب سے زیادہ افادیت ان لوگوں کو نظر آئے گی کہ جن کی جوان بچیاں پنڈی میں جا کے ہاسٹلس میں رہتی, لاہور میں جاتی ہیں, بھاولپور جاتی ہیں. ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہمارے وہ بہن بھائی جن کی بچیاں, جوان بچیاں ادھر جاتی ہیں, ان کو ایک جو ذہنی کوفت ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے, وہ جو ایک انسیکیورٹی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم یہاں پہ لڑکیوں کا ہاسٹل بنائیں گے. جو جرن وغیرہ سے آئیں گے, جو اٹک کیے وہ تو صبح جا کے شام کو واپس آئیں گے. یہ چارٹرڈ یونیورسٹی ہوگی اور اس کے اندر کم از کم 5 سے 6 شعبے ہیں. اس کو ہم کامرا کے ساتھ لنک کریں گے. جب کامرا کے ساتھ لنک ہوگا تو جو ہمارے پاس روزگار مہیا کامرا بیس کر سکتا ہے جس تعداد میں, وہ کوئی نہیں کر سکتا. کہ ہمارا اٹک کی طرف پہلے دیکھو پھر کہیں اور دیکھو. اگر کہیں ایسی آپ کو ہنر مند کی ضرورت ہے اور وہ آپ ٹیسٹ لیتے ہیں اور اٹک میں نہیں ہے, پھر آپ بے شک باہر سے. لیکن جو نوکریاں اٹک والے لے سکتے ہیں آسانی سے, وہ اٹک والوں کو ملنی چاہیے. اور یہ ہم ہر پروجیکٹ کے ساتھ کر رہے ہیں, چاہے اٹامک والے کا ہے, چاہے کامرا ہے, چاہے آرٹلری سینٹر ہے ان کے کوٹاز کے اندر رہتے ہوئے, چاہے سنوال فیکٹری. ہم لوگ اپنا حصہ لے کے رہیں گے اور ہم ان کو اپنے حصہ کسی اور کو نہیں دیں گے. اور ان کے بھی فائدے میں ان کو گھروں کی سہولت نہیں دیں گے. ہمارے بچے سائیکل موٹر سائیکل پہ جا کے واپس آ جائیں, ان کی بھی بچت ہے, ہماری بھی بچت. جو بھی اس ضلع میں انڈسٹریلائزیشن ہوگی اور جو ہم کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ ہم ایک پورا نیا منصوبہ لیتے ہیں. وہ ابھی بلو پرنٹس کی شکل میں ہے اور اس کے لیے اس سے ہم ایک پورا نیا شہر آباد کریں گے. اس کے اندر جو روزگار کے مواقع ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ بے بہا ہوں. انڈسٹریز یہاں پہ بہت ہیں, وہاں پہ گھروں کی ایک پورا رہائشی سیکٹر ہوگا, کمرشل سیکٹر ہوگا, انڈسٹریل سیکٹر ہوگا. ہمارے بچے انشاءاللہ تعالیٰ باروزگار ہوں گے. جو کام نہیں کرنا چاہے اس کے اپنی سے. جب سے میں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سنبھالی تھی, اور یہ سارا کریڈٹ آپ کو ہے, یہ اٹک ہے. میں اٹک کا ایک بیٹا ہوں جیسے آپ لوگ اٹک کے بیٹے. میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر تعصب سے پاک رہ کے کروں, لیکن میرا ایک عدد بھائی ادھر ایسا بیٹھا ہوا ہے کہ جو مجھے تعصب کی بھیڑ چڑھانے کے ہمیشہ چکر میں رہتے ہیں. تو یہ میں آپ سے درخواست کروں گا, میرے اندر تعصب نہیں ہے, میں اولاد رسول ہوں, میرے نانے کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں. میرا کام ہے میں اپنے نانے کے امتیوں کی خدمت کروں, چاہے وہ ہاتھ باندھے چاہے ہاتھ کھولے, چاہے صحابیوں کی اولاد میں سے ہو چاہے اہل بیت کی اولاد میں سے ہو. میرے نزدیک کوئی بندہ جھوٹا الزام کسی پہ بھی لگائے وہ بدبخت انسان ہے. یہ آپ لوگوں کا کام ہے کہ آپ لوگ بڑی سختی سے اس چیز کا نوٹس لیں کہ جو یہ باتیں کرتے ہیں وہ فرقہ واریت پھیلاتے ہیں, وہ مذہبوں کی آپس میں بھیڑ کرواتے ہیں, جو صرف اور صرف یا ہندوستان کے ایجنٹ ہو سکتے ہیں یا اس سامراج کے ایجنٹ ہو سکتے ہیں جو پاکستان کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں. میں آپ لوگوں سے درخواست یہ کروں گا کہ آپس میں ہم آہنگی کی طرف رہیں, کیونکہ اس وقت اگر ہماری یونٹی ہوگی دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ملک ہمارا کچھ نہیں کر سکتا. یہ دماغ میں رکھیں کہ ہمارے ہندو بھائی, سکھ بھائی, مسیح بھائی یہ ہمارے پاکستانی ہیں, ہمارے برابر.
ہمیں ہر کسی کی عزت کرنی ہے اور عزت کروانی ہے اپنے عمل سے. ہم پورا دن ٹاؤٹ گیری کریں, بدکاریاں کریں اور شام کو بیٹھ کے ایک بیان دے دیں, یہ بات نہیں بنتی ہے اور میں اس بات کی اجازت بھی نہیں دوں. بیٹھ کے بات وہ کریں کہ جو ہر کسی کو قریب اکٹھا کرے, اس ملک کی طاقت بنے. یہ ملک بالکل کسی قسم کا اختلاف برداشت نہیں کر سکتا. جتنی ہمارے اوپر یہ الغار ہو رہی ہے, خاص طور یہ 5th جنریشن وارفیئر جو ہے, ہماری نئی نسل کو دیکھیں, ٹک ٹاک, فیس بک ان چکروں میں ڈل رہی ہے. میں نے کل اس دن لاہور میں تقریر کر رہا تھا, میں نے کہا کہ ایک لڑکی نے ایسا وہ ایک ٹک ٹاک اسے یا جو بھی اسے ڈالا فیس بک کے اوپر, وہ ایک دم پتہ نہیں 50 لاکھ لوگوں نے دیکھا اور اس کو پسند کیا. میں نے کہا اس لڑکی کی خصوصیت کیا ہے, کسی کو نہیں پتا. وہ دنیا میں اس نے پاکستان کا نام روشن کیا. ACCA میں فائنینشیل ایگزام کے اندر اس نے ٹاپ کیا ہے, کسی کو نام ہی نہیں پتا ہے اس کا, تو اس نے کیا. اور وہ ٹک ٹاک کے اوپر وہ آئی ہے تو سب کو پتا ہے. یہ دکھ, کہیں میں غلط بات کروں میری اصلاح کرے, کوئی اور بھائی غلط بات کرے اس کو پکڑے, اس کو بولے میرے بھائی یہ غلط ہے. وہ آگ کے اوپر تیل پھینکنا شیطان کا اور شیطان کی اولاد کا کام ہے. تفرقے بازی اور بے تکا کسی کو سپورٹ کرنا, کبھی پردے کے پیچھے رہ کے, کبھی دائیں بائیں دور کھڑے ہو کے, وہ چھپ نہیں سکتے. وہ ہمیں پتہ ہے وہ کون ہے. تو ان کی جو عرصہ دراز سے جو بھی ٹاؤ گیری تھی, جو بھی ان کی اس قسم کی سوچ تھی کہ جہاں پہ ہمارے اندر نفرتیں پھیلیں, نفاق ہو, ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ دن ختم ہو گئے. ہم ایسی حرکت ہونے نہیں دیں گے. ہم وہ نظریاتی لوگ ہیں کہ جس کے ویژن پہ ہم بکے ہوئے. اس کا نام ہے عمران خان. اس کے ویژن پہ اس لیے بکے ہوئے کہ اس کا ویژن قائد اعظم کی محنت کا نتیجہ ہے. جو اقبال نے خواب دیکھا تھا یہ اس کا نتیجہ ہے. تو ایسے ناسوروں کو ہم کہیں بھی گند نہیں کرنے دیں گے. وہ خود سمجھ جائیں, وہ عقل مندی ہے. وہ اگر پھر زیادہ بیان بازی کرتے ہیں ان کی مرضی ہے. وہ اگر خبریں لکھتے ہیں وہ ان کی مرضی ہے. وہ پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں وہ ان کی مرضی ہے. لیکن جو مرضی کر لیں, وہ پہچانے گئے. وہ پردے کے پیچھے چھپے ہوئے جو تھے وہ سمجھ آ گئی. ان کے دن فرق. جتنا بھی اس شہر کے اندر, اس ضلع کے اندر ہم لوگ کر سکیں گے ہم کریں گے. 116 کروڑ روپے کی سڑک زلفی بخاری نے منظور کروائی ہے, جو فتح جنگ سے خوشحال گڑھ تک جائے. آج تک کس نے کری؟ وہاں پہ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ واپس آ رہے ہیں جو ختم ہو گئے. یہ کون کروا رہا ہے؟ ٹراما سینٹر فتح جنگ کا. یہاں پہ اسپتال میں آج ہم نے ایمرجنسی وارڈ پورا الگ کر دیا. اسپتال کے اندر جتنے کام ہو رہے ہیں یہ کون کروا رہا ہے؟ یہ ہم, اگر میں بولوں کہ یہ یاور بخاری کی ویژن ہے اور یاور بخاری کی محنت ہے اور ذوالفقار بخاری کی محنت ہے, ہم کچھ بھی نہیں ہے بغیر عمران خان کے یا عثمان حسین. ان کی لیڈرشپ کوالٹی ہے جو ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اچھی سے اچھی سوچ رکھیں. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جب چیئرمینی مجھے ملی تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ایسی کمیٹی تھی کہ جس کے اندر ہر سیکٹری آتا ضرور تھا لیکن خوف و خطر کے بغیر کہ ہم ہاتھ مروڑ کے ہم بولیں گے ہم آپ کا یہ کام کر دیتے ہیں تو وہ چھوڑ دے گا. اور ہوتا رہا ایسے. اس سے پہلے جو بھی نام رہے آپ کے سامنے پنجاب کی کارکردگی. میں وہ چیئرمین ہوں کہ جس نے آئی جی کو پنجاب کی تاریخ میں پہلی دفعہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں سامنے لا کے بتایا. یہ اٹک کو اعزاز حاصل ہے. جب سے 1977 سے لے کر 2018 کی سپٹمبر تک جو ریکوریز ہوئی ہیں وہ ہیں 12.9 ارب 13 ارب. اور جب سے پاکستان بنا ہے اور 1977 تک 4 ارب کر دیں, میں کہتا ہوں 7 ارب کر دیں, اس کو 20 ارب کر دیں.
73 साल में 20 अरब की रिकवरीज है टोटल, और 18 से ऊपर नहीं है। मैंने 14 महीने में 25 अरब की रिकवरी की। रिकॉर्ड है पाकिस्तान में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। एजाज किसको है? मेरा नाम कोई पहचाने ना पहचाने, उसको ये पता होगा कि अटक से एक चेयरमैन आया था, उससे ये कारकर्दगी दिखाई। आप वहां पे जो सबसे बड़ी, मैं इस चीज से भी बड़ी चीज समझता हूँ कि मैंने बगैर किसी तासुब के वहां पे फैसले किए, और ऐसे फैसले किए कि आप लोगों को जाना चाहिए स्पेशलाइज अस्पतालों में, चाहे वो निश्तर अस्पताल हो, चाहे शेख जायद अस्पताल हो, चाहे RIC हो रावलपिंडी में, चाहे बेनज़ीर अस्पताल हो। आप इनसे जाके पूछें कि कैसे फैसले, और ऐसे ऐसे फैसले किए जहाँ पे खान साहब ने खुद फोन करके कहा। और जो ये रिकवरी हमारी, ये खान साहब ने कम से कम 2 दफा अपनी तकरीरों में इसका जिक्र। तो ये कौन कर रहा है? ये अटक कर रहा है। ये आप लोगों की वोटें ने करवाए। आपकी वोटें ना होती, मैं ना होता, तो ये काम शायद ना होता। तो जो कुछ है ये अटक के सदके में है। ये जो कुछ है ये आप लोगों की वजह से। मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है। बड़ी से बड़ी खबर होती है, अटक वालों को उठानी चाहिए। अटक के अंदर ऐसे ऐसे नासूर बैठे हुए हैं कि वो जानबूझ के उसके ऊपर पर्दापोशी करते हैं और अपने साथ को आगे रखते हैं, वो अपने जेब को आगे रखते हैं। अभी वो सियासत का वक्त खत्म हो गया कि जब हम लोग लिफाफा जर्नलिज्म की तरफ जाएंगे। आप लोग सारे वो हैं जो अपनी मेहनत की कमाई कमाते हैं। आप लोग वो हैं कि जो इज्जत से आप लोग हमारे सामने आके खड़े हो। तो अगर एक अदद ऐसा बीच में नासूर हो तो दुख हो। और मैं वाज़ेह तौर पे कह रहा हूं कि मर्द बनो और सामने आओ। छुप के बात खत्म है, क्योंकि मुझे पता है हम लोगों ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ये अचीव किया, और खुदा के फजल करम से इतना इंसाफ और अदल से काम किया कि अगर लोगों के दिलों में डर है तो लोगों को ये यकीन है कि एक मुनसिफाना फैसला हो। किसी की फोन कॉल के ऊपर हमें रगड़ नहीं देगा, या किसी की फोन के ऊपर हमें छोड़ नहीं देगा। अभी महीना हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल का मनसब सौंपा गया, ये जिम्मेदारी दी गई। फिर मैं आपको बताता हूँ कि खुदा के फजल करम से ऐसा काम किया है कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक ना किसी ने सोचा ना कोई कर सका। हम लोगों ने अपनी मिनिस्ट्री से हट के हमने बाकी डिपार्टमेंट्स को साथ में लाया और उनको ये पावर किया मीटिंग से पहले कि यहाँ से उठोगे तो हाँ कर दो, ना तो मैं नहीं सुनूंगा, क्योंकि हम अवाम की मफाद में काम करते हैं। मेरी ताकत आप है, और किस ब्यूरोक्रेट की जरूरत है कि अवाम की ताकत को उसका इनकार करे, उनके मफाद में जो काम हो वो ना करे। और आपका काम है भाइयों की तरह प्यार से, सख्ती से आपने समझाना, अगला समझता है, वो भी हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही भाई। हमने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं जिस 3 इंस्टीट्यूशन से, 2 लाहौर में और 1 अटक। अटक इसलिए, अटक पासमानदा जिला भी है, अटक मेरा जिला, मेरा घर। कहते हैं पहले खेश फिर दरवेश। मैं अपने घर को सही कर लूंगा, इंशाअल्लाह ताला मेरे लिए ज़्यादा आसानी होगी कहीं और जाके काम करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा मोहब्बत और सपोर्ट मुझे अटक में मिलती है और सबसे बड़ी मुखालफत मेरी अटक में। तो मैंने अटक में कामयाबी से वो पायलट प्रोजेक्ट कर लिया, तो इंशाअल्लाह ताला पंजाब के हम सारे इजला में हम इस साल की आखिर तक चले जाएंगे। हमने किया क्या, PSDF एक फंड है जिसको कहते हैं पंजाब स्किल डेवलपमेंट फंड। उनके पास पैसा होता है, वो पैसा देते हैं हुनर सिखाने के। कैफ्टा है जिनके पास इंस्टीट्यूट, लेकिन जो बात किसी को भी नहीं पता है, सोशल वेलफेयर के पास 40 इंस्टीट्यूट हैं, 36 सनतजार हैं, कसरे बहबूद हैं और 1 अदर इंस्टीट्यूट और। हम लोग
ہم لوگوں نے کیا یہ کہ جنوبی ایشیا کی سب سے بہترین ہنر سکھانے والی ایک انسٹیٹیوٹ ہے جس کا نام ہے امن ٹیک کراچی میں. وہ پچھلے 5 سال سے کوشش کر رہے ہیں پنجاب میں آنے کی اور مدد کرنے کی. شاید وہ میرے نصیب میں تھا. میرے چھوٹے بھائی کے وہ دوست تھے, ان کو ہم نے اٹھایا, ان کو ہم لے کے آئے. ہم نے ودان ایک ادارہ ہے سیف اللہ گروپ کا, ان کے ساتھ ہم نے بات کی. ہم جو نئے کام شروع کر رہے ہیں اس کے اندر 1000 بچے کو ہم ہنر سکھائیں گے, جس کے اندر کاغذ کی پر جو ایگریمنٹ ہے کہ 700 بچوں کو فوراً روزگار ملے گا, اور جو 300 بچے ان کو بھی ملے گا, لیکن ہم نے ایک شرط رکھی ہے کہ کم از کم اتنوں کو. ان نے ہمیں کہا ہم 100% کو دیں, ہم نے کہا 70% کو دیں. تو اگر 100% کو مل گیا تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں, لیکن اگر 70% کو ملتا ہے جو 30% پیچھے رہ جائیں گے, ہم ان کو ایک اور ہنر جو ایک نئی زبان ہے اس کے ایک درجے تک ہم ان کو لے کے جائیں گے, اور انہی کو ہم جاپان بھیجیں گے, انہی کو ہم جرمنی بھیجیں گے, انہی کو ہم یورپی ملکوں میں اور عرب ممالک میں ہم بھیجیں گے روزگار کے لیے. اور وہ روزگار وغیرہ پہلے سے ان کا ہویا ہوا ہوگا, وہ ایسے نہیں ہوگا کہ جیسے کہ یہ ایجنٹس کرتے ہیں. ہم اس کو حکومت ٹو حکومت کرنے کی کوشش کریں گے, نہیں تو ہم کمپنی ٹو حکومت کرنے کی کوشش کریں گے. اور آپ یہ خود سوچ لیں کہ اگر ہم نے دسمبر تک 1000 بچے کو ٹرین کر کے روزگار دیں, اس کے بعد اس نئے کام سے یہ 8 شعبوں میں ہوگا, اور اس کے اندر ہم 10,000 بچوں کو اگلے سال لیکن اس سے 2-3 چیزیں کیا فیکٹر ہے سر؟ 2-3 چیزیں ہوئی. ہار جیت کو چھوڑ جواب دیتا ہوں اٹک کے حوالے سے, اٹک کے حوالے سے اس سے 2-3 چیزیں. پہلی چیز کہ ان کا جو جھوٹ تھا کہ دھاندلیاں نہیں ہوئی, کوئی بھی نہیں ہوئی سامنے آ گئی. نمبر 2, یہ نون لیگ کے گڑھ تھے. تو گارڈ نہیں تھا, وہ تو آپ سے نوشہرہ کو چھوڑے, وہاں پہ تو آپس میں بے اختلافی تھی, آپس میں پرویز خٹک سے ناراضگی سے پورا گھڑا ہٹ کے, اور انہوں نے خوشیاں نون والوں سے پہلے منائی, اور وہ سمجھا اس میں کوئی میں فکر نہیں. لیکن جو مجھے خوشی ہے وزیر آباد اور ڈسکے والے الیکشن میں کہ ہمارے کینڈیڈیٹ سے اپنا ووٹ کاؤنٹ ڈبل کیے, 4-4, 5-5 ہزار کا فرق ہے. ابھی ڈسکے کا رزلٹ پتہ نہیں فائنل ہوا ہے نہیں ہوا ہے. نہیں, ڈسکے میں ہمیں پہلے سننی تھی, ڈسکے میں ڈسکے سننی تھی, ہم 100% سننی تھی. ہم نے وزیر آباد میں ہمیں مشکلات بہت تھی, کیونکہ جو مرحوم اس دنیا سے چلے گئے ان کی بڑی خدمات ہے, جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن جو خدمت کرتا ہے اس کو اس کو, اور وہاں پہ مشکل الیکشن تھا, لیکن ہم نے اپنا ووٹ کاؤنٹ ڈبل کیا. وہاں پہ ڈسکے میں تو ہم نے ڈبل کیے ہی کیے, اور اگر وہ الیکشن ہم جیت جاتے ہیں وہ ان کے منہ کے اوپر تماچا ہے. مجھے حوصلہ افزائی ہوئی ہے کہ ہماری ووٹیں بڑی ہیں, ڈبل ہوئی ہیں, کم نہیں ہوئی ہیں, اور اتنے مشکل حالات میں ڈبل ہونا یہ تو ہماری چیز یاد ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ہر کوئی اگر بڑا باپ بننا چاہتا ہے, باپ سے وہی ہوگا جو وہی ہوگا, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہو سکتا. وہ ہر کسی کا اپنا زور ہے. دیکھیں, اپنی ذات کی قربانی دینا سب سے مشکل کام ہے, اپنی انا کی قربانی دینا لیڈر کے لیے سب سے مشکل کام ہے. آپ اپنے لیڈر کے لیے قربانی دیں, آپ اس مقصد کے لیے قربانی دیں. آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کی حرکتیں تعین کرتی ہیں, آپ کا عمل بتاتا ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے. آپ کا مقصد ذات ہے, آپ کا مقصد بلیک میلنگ ہے, آپ کا مقصد صرف اور صرف چند مراد ہیں. یہ چاہے میں ہوں چاہے کوئی بھی, میں اس معاملے میں کہتا ہوں ہدف اونچا ہے, لیڈر آپ سے بڑا ہے. لیڈر جو کہہ دے, ایک فوجی ہونے کے ناطے, ایک فوجی فیملی فیملی ہونے کے ناطے میں کہتا ہوں ڈسپلن سب سے بڑی چیز. قائد اعظم نے سکھایا تھا یونٹی, فیتھ اینڈ ڈسپلن. ہم لوگ
यहाँ पे इकट्ठे बैठ के यूनिटी होगी जी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुननी, चाहे हमारा आपस में इख्तिलाफ राय भी, फेथ है कि कोई जनाब रसूल पाक का खातमुल अंबिया का कलमा पढ़ता है, कोई हज़रत ईसा का कलमा पढ़ता है, फेथ भी है, यूनिटी है कि वो डिसिप्लिन है कि नहीं। डिसिप्लिन वो चीज़ है जो तबाह गर्क शुदा कौमों को, जर्मनी और जापान जैसी को दुनिया की पावर बना देती है। हमारे अंदर डिसिप्लिन ही तो नहीं है। कुर्बानी दे के दिखाओ अपने लीडर के, मजा था। शेख साहब ने कहा है कि मशीनों की वजह से अभी शेख साहब मेरे बुजुर्गों की जगह, शेख साहब हर वो बात करें कि जो लीडरशिप सुनना है, नाअहल भी होंगे, खताकार भी होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन मुल्क की मईशत तरक्की कर रही है, डगमगाने के बावजूद जिस तबाही के दहाने पे ये छोड़ के गए, वहाँ से उन रातों से उठा के यहाँ तक गए, ये हमें पता है। या इन लोगों ने जैसे IMF वगैरह के साथ डील्स की, जिस तरीके से 850 अरब रुपया एक्स्ट्रा बिजली बनाने वालों को जाते हैं, किससे कॉन्ट्रैक्ट, कैपेसिटी चार्ज किसको कहते हैं, कंपटीशन क्यों नहीं है? जो इन लोगों ने डील की थी सोलर वाली 16 सेंट से ऊपर पर किलोवाट, हमने 2.5 सेंट में की, हमने कैसे कर ली, इनने क्यों नहीं की? नंदीपुर के साथ इनने क्या किया? आप सहीवाल चले जाएं, आप वहां पे जाके कोल फायर्ड पावर स्टेशन बिजली ले दे, वहां पे जाके लोगों की आप बीमारियों को चेक करते, फसलों का हाल देखें, आपका सबसे जरखेज इलाका से, तो भाई वहां पे कौन बचा? ये कोल फायर्ड पावर स्टेशन। आप ये देखें कि इन लोगों ने बातें करके बड़ी मेहरबानियां की, 5 कैंप ऑफिस, 35 साल का तजर्बा, हमारा अस्पताल आधा तबाह हो गया। इन लोगों ने 26 करोड़ रुपए दिए टाइलें लगाने के लिए, और यार 15 करोड़ रुपए दे देते, वो कंपनी का दूसरा वो जो तबाहशुदा था उसको बना देते। मैंने असेंबली में मैं आपकी नुमाइंदगी पूरी करता हूँ, मेरी तकरीरें ठीक करता हूँ, वो भी हाँ ना करो, अटक का नाम लेता हूँ नहीं लेता हूँ, क्यों करता हूँ? क्योंकि अभी ये स्टेडियम बना हमारा हॉकी, अगर आप में से कोई वहाँ पे मौजूद था, मैंने जहांगीर खानजादा का पहले शुक्रिया किया, क्योंकि अटक का बेटा है, उसने पैसा लगवाया यहाँ। हम लोग क्यों नहीं नाम लेते? जितना गैस का काम हुआ, शेख साहब का मैं नाम क्यों लेते? हमने शुरू कर रहा, जो इलाके का मोहसिन है उसका नाम लो, पार्टी से हट के लो, वो इसलिए लो कि जो अटक की खिदमत करता है उसको उसका हक मिलना चाहिए। उन्हें बड़े अच्छे काम किए, उन्हें जो सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, यहाँ पे अगर महकमा तालीम के साथ किसी का ताल्लुक हो, आप लोगों को एहसास होगा कि जितनी रिश्वतें दी जाती थी पोस्टिंग एंड ट्रांसफर और पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में, वो हमने कैलकुलेट किए 2.5 अरब रुपए की रिश्वतें। उसके अलावा आप लोगों को पता है जिस किस्म की नापसंदीदा हरकतें होती थी, एक टीचर को मजबूर किया जाता था पोस्टिंग एंड ट्रांसफर। ये कोई छुपी हुई बातें नहीं है, किसानों के सामने हमने ये 2 काम, हमने अपनी बहनों और बच्चों की इज्जत बचाई और हमने रिश्वत सबको खत्म। स्कूल बने, हमारे पास फंड जो हमारे हैं ना, हम आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जा नहीं, मुझे पता है, लेकिन सिर्फ इमारत खड़ा करना मकसद नहीं, वहाँ पर टीचर्स लाना मकसद। टीचर्स लाने का मकसद ये कि हमें फाइनेंस इजाज़त देता है और कल उनकी पेंशन भी होनी है। इस वक्त जिस तरीके की भर्ती की गई है, मेरी मिनिस्ट्री में आप आ जाएं, वहाँ पे जो मुझे शुरू में बंदे दिए गए जो मुझे खत टाइप करके दे देते, उनको खत टाइप करना नहीं आता है। यहाँ पे अटक में जो भर्तियाँ की, तो किसी स्टाफ से पता कर, वो कहते हैं नाअहल लोग भर्ती की, अरे मेरिट की बात करें ना, नाअहल लोग भर्ती किए गए जिनको काम ही नहीं आता। तो मुझे बताएं फिर काम कैसे होंगे? उनको भी पेंशन देनी पड़ती है। जब उनको पेंशन देनी पड़ती है, अभी पंजाब के ऊपर जो बोझ है पेंशन का इतना ज्यादा है कि पंजाब डूब रहा है। 12 करोड़ की आवाम होने के बावजूद, इतने टैक्स इकट्ठे करने के बावजूद वो बोझ इतना है, तो हर कदम को वो फूंक के
لیکن میرا وعدہ ہے انشاءاللہ ہم کریں گے. اچھا سر وہ ہائی اسکول کے حقوق پہ بات کی جائے, صحافیوں کے لیے آپ کے یہ کیا پلانس ہے؟ سر دو پیارے ہوئے اس مہینے, ابھی سنیں, دو پیارے اس مہینے میں ہوگی. یہ سر جی ایک انڈیا میں ہوئے سب کے نہیں جی ایک خاتون کی درخواست دی 3 دفعہ مختلف شکل کی, یہ آخر میں زنا کا مینشن کر دیا اور اس صحافی پر بڑا تحفظ پہ میں آپ کو ایک چھوٹی بات بتاؤں, میں کھل کے بات کروں. آپ لوگوں کو ضرورت ہوئی, آپ بھی آپ کے ساتھ نہیں کھڑے, سارے اکٹھے ہونا آپ کے ساتھ, صحافی کو ڈیفینڈ کریں. ساتھ صحافی اور نہیں آپ لوگ کیوں نہیں ڈیفینڈ کرتے ہیں, کیوں نہیں ڈیفینڈ کرتے ہیں آپ کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں, جو قبضہ مافیاؤں کے خلاف کیوں نہیں بولتے ہیں. ایک ہی 2 بندوں کا کام ہے بولنا, آپ لوگوں کا کام نہیں ہے بولنا. جن نے اس ملک کے ساتھ لوٹا اس ضلع کو, میرٹ وجہ سے کبھی خیال نہیں کیا, کوئی بولتا ہے یہاں پہ. مطلب آپ لوگ بھی جاتے تقریریں سناتے, باتیں کر لیتے, لیکن آپ لوگوں نے کبھی کھڑے ہو کے جہاد کیا اس چیز کے لیے؟ کھڑے ہونا, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں. ایک سیکنڈ, جہاں تک بات ہے FIR سے, لیکن یہاں پہ آپ کی یونٹی دکھائیں, ٹھیک ہے نا, یونٹی دکھائیں. میں تو ذرا فوٹو دیکھا, میں تو اچھا جہاں آپ بات کرتے ہیں صحافیوں کے حقوق کی, اس سے ہم لوگوں نے بات کی, بہت ہائی لیول میٹنگ میں بیٹھ کے بات ہوئی ہے, اور میں نے کی نہیں تھی تو میں اپنا نام یہاں پہ لے لوں, آپ کو پتہ نہیں لگے, لیکن بہت ساری شکایت نہیں صحافیوں کی حقوق کی. بات کیا کی کہ جو پرائم منسٹر اسکیم میں ہاؤسز بنے, جو یہ 50 لاکھ گھر دینے, اس کے اندر صحافیوں کا کوٹا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے جی. اور اس کے اندر وہ ایک اور موصوف تھے, انہوں نے بولا کہ یہ صحافی کالونی سے یہ صحیح چلا نہیں سکتے, یہ لوگ لے کے آگے بیچ دیتے, تو وہ صرف ایک کسی کو خوش کرنے کا لفافہ والا ہے یہ طریقہ کار ہے. انہوں نے کہا نہیں, صحافیوں کو پھر لگا دیا جائے کہ اتنے عرصے تک مکان نہیں بیچے, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ فردوس عاشق عوان کی یہ سارا اوپر لیول تک اور جو صحافیوں کو ابھی جنگ میں تو نہیں ہے نا, فتح جنگ میں تو نہیں, اٹک میں, تو پنجاب لیول پہ لاہور بھی ہوگی, وہاں پہ دیکھیں صحافی کون ہے, ہم میں سے ہی ہے نا, فوجی کون ہے, ہم میں سے ہی ہے, سیاسی کون ہے, ہم میں سے ہی ہے, بیوروکریٹ بھی ہم میں سے. تو یہ اچھے برے ہر جگہ ہیں, ہر جگہ ہے, اطاعت بھائی سے ہر جگہ ہے. ہم لوگوں کی کوشش یہ ہے کہ جو ابھی پرائم منسٹر یہ جو 50 لاکھ کروڑ خرچ ہے, ہم اٹک میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ 500-600 کروڑ سے شروع کریں گے, یا شاید 1000 کروڑ سے. ہم فلیٹس میں ہوں 25 لاکھ روپے کا, ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو کنیکٹ کریں گے, تاکہ جو حکومت پاکستان نے جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کام کیا, جو بینکوں سے قرضہ مکانوں کے لیے, یہ 3% سے کم تھا, دنیا میں 70% ہے. ہم لوگ اس کو اس طریقے سے کہ ہم زیادہ سے زیادہ بینک قرضہ دیں, گاڑیوں کے لیے کم دیں, مکانوں کے لیے دیں, تاکہ سر پہ چھت. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی کیا ہوگا, ہم صحافیوں کی ویسی ہم نے دوسرا جو میں نے اپنی منسٹری میں کام شروع کیے, اور میں نے اپنی منسٹری میں کام ہم نے جو اپنی منسٹری میں کام میں نے شروع کیا ہے کہ جو بھی کام ہوگا وہ الفابیٹکلی ہوگا, اور انگریزی کے الفابیٹس ہر کسی کو پتہ ہے, وہ شروع اے سے ہوتا ہے, اور اے سے کیا ہوتا ہے, اللہ کے بعد. تو جو کام ہوگا سوشل ویلفیئر کا, وہ پہلے پائلٹ پروجیکٹ اور ہم دیکھیے مجھے شیخ صاحب کے ساتھ وہ ہمدردی ہے, لیکن یہ نیب جانے, شیخ صاحب جانے, یہ اینٹی کرپشن جانے, یہ وہ ادارے جانے جن نے تحقیق کر کے یہ کام کیا. ہم کاش ایسے کام نہ کریں,
कल हम बाइस से जिल्लत बने, हमें बाइस से इज्जत बननी चाहिए। मस्जिद उसके पीछे बुखारी साहब। देखिए मैं आपके सामने चंद रोज कबल आपके नोटिस में होगा, ये सारे भाई मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। मलक रहमान उसके बेटे अजान रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपने घर पे, अपने रहजगाह में, और उसने ज़िली इंतजामिया सारी, मतलब डीसी साहबान बीच में आ जाते हैं, ज़िली साहबान और बुखारी बरदरान, उन्होंने नॉमिनेट नहीं किया, उन्होंने बुखारी बरदरान कह के मकसद इंतजाम तलाशी किए जो भी मतलब। उस सिलसिले में आप क्या कहना चाहिए? यार आपको उनका भी पता है, आपको मेरा जी, आपको तारीख का पता है, ठीक है ना। अगर मैं एक गरीब का बेटा हूँ ना, या गरीब का पोता हूँ या पड़पोता हूँ, तो अटक वाले जितने भी यहाँ पे हैं 1950 की दहाई में जो कराची गए, उनसे पता करें मेरे बाप की क्या खिदमत है, क्या कारोबार था, 1960 की दहाई में क्या कारोबार था, 1970 में क्या था, 80 में क्या था, 90 में क्या था, अभी तक क्या। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। जो शख्स बातें करते हैं ना, उनका किरदार और उनकी तारीख सबसे आपके सामने जिसका किसी ने भी वो शोर मचा, ये ऐसे है जैसे चोर मचा, तो मचाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं जवाब भी देना पसंद है। जी ताज, जावेद भाई जी ताज भाई स्पीकर बंद कर दो। ऐसे कि जैसे आपने भी बताया, ऐसी गाली समझने हमारे हमें वो एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए कि जैसे प्रेस क्लब के हवाले से कि वहाँ पे प्रॉपरली साथियों प्रेस क्लब की रजिस्ट्रेशन है, वो अगर कोई गंदे कीड़े हैं तो आप उसको निकाला जाए। तो मेरे में भी आता, मुझे भी निकाला जाए। दूसरी चीज़ जैसे अभी मेरे भाई ने भी बात की, एक साथी ने अगर पर्चा हो, अगर उस पर पर्चा हुआ है तो हम लोग सारे स्टैंड हैं, सब लेते हैं। लेकिन अगर आप साथियों के साथ चलते हैं, आपके हर अच्छे काम में साथियों को भी चलना चाहिए और उजागर करना चाहिए, जबकि यहाँ पे ये नहीं होता। आज भाई मैंने अब ये चीज़ें हमारे अंदर जो आ रही है, आगे का जो है ना, अच्छे के लिए सोचना चाहिए। जब अच्छे के लिए सोचेंगे तो इंशाअल्लाह, अगर मैं किसी के लिए अच्छा सोचूं तो मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ बिल्कुल नहीं। ताज भाई इसका ये तरीका है, मैंने जब से मिनिस्ट्री संभाली तो शिकायत मुझे किसी न किसी के खिलाफ थी। मैंने वहाँ पे जाके उसको कोई शो कॉज नोटिस नहीं दिया, मैंने उसके खिलाफ कोई पीड़ा एक्ट नहीं लगवाया, मैंने जाके पहले उसका सोचने के मेयार को बुलंद किया। क्योंकि पाक नबी का जो एक खसूसियत थी, वो कुफ़ार को भी मुसलमान बना लेते थे अपने अमल से, उस मोटिवेशन से, उस प्यार से। तो मैंने कोशिश ये की अपने महकमे में कि हर किसी की सोच का मेयार बुलंद किया, उनको मोटिवेट किया। मैं यही चीज़ कहूँगा कि आप लोगों को भी अपना मेयार बुलंद करना है। अगर कोई मिसाल के तौर पे बैठ के 2 नंबरियाँ कर रहे हैं और वो 2 नंबरियों को सपोर्ट कर रहे हैं, उसको रिजेक्ट करें, शुरू करें। चाहे आप 5 होते हैं, चाहे 10 होते हैं, उससे फ़र्क क्या पड़ेगा कि आपकी सहाफ़त का एक नाम होगा। आप देखें जो जजेस अच्छे थे और ज़िया उल हक साहब के ज़माने में जिनने असूली फ़ैसले किए, उनका आज तक नाम है, और जिनने गलत फैसले किए उनके साथ क्या हुआ। देखिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि आपने इखलाकी मेयार वो बुलंद करना कि जहाँ पे आप किसी का आलाकार ना बने, आप अपने मफाद को पीछे रखें और अवाम के मफाद को आगे करें, इस मुल्क के मफाद को आगे रखें। इंडिया के आलाकार ना बने, इसराइल के ना बने, दुश्मन के ना बने, अपनी सिर्फ एक छोटी सोच के साथ सोच को बुलंद करें, वसी तर करें। आपके लिए जो जावेद भाई ने बात की थी ना, कोई बंदा अगर गलत है किसी पे लगाएगा, हमारे वो जो साथी बिल्कुल ऐसे साबित कर रहे हैं कि हम अगर कोई भी बंदा, हम आपकी आवाज़
सही है। अगर गलत करेगा ताज भाई मैं हाजिर हूँ, ताज भाई मैं हाजिर हूँ, साफियों के साथ कहीं ज्यादती हो मैं हाजिर हूँ। डॉक्टर साहब ने सवाल में सुनने ताज सारे साथी इलाज करते हैं, लेकिन हम लोगों को भी वो चाहिए, जैसे आपने कहा कुछ हम लोग उस सूरत में रास्ता रोकेंगे फैसला किया जाए। उन लोगों की रजिस्ट्रेशन हो जो साफ हुए, साफ और बिल्कुल सही सवाल करना चाहते हैं, उनको गंदे कीड़ों को हमको निकाल देंगे, हमें खासी है। ये बिल्कुल जवेद साहब की बात को मैं सेकंड करती हूँ। सर अच्छा आप क्लब दे, तमाम साफी बरादरी बैठी है, साफी जाने और क्लब जाने, आप इसे बेफिक्र है। डन है जी, डन है। शौकत भाई, ताज भाई मैं इधर नहीं, मैं जाके ठीक है ना, उनसे मैं जो सहूलियत एक अच्छी प्रेस मैं आपको सारी बातों वो सारी आपको मिलेंगी। आपका जो फर्नीचर वगैरह यहाँ पे है इंतजामिया के पास है, हम कोशिश करेंगे आपको वो प्रेस क्लब दें कि जो बाइस इज्जत जी जहाँ पे आप जाएं आपको मजा आए, अच्छा प्रेस क्लब हो, और उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो तो प्रेस क्लब में हो। मैंने अगर करनी है कोई भी सियासी कोई मिनिस्टर करना चाहे तो आप अपना प्रेस क्लब में आपसे पैसे भी लेंगे, वो हमारा मानना है। पाकिस्तान बनने के ख्वाब दिखाए गए हमें, और उसके बाद मदीना की रियासत का हमें बताया, मगर शाह साहब अमली तौर पर कुछ भी नहीं हो रहा। आज से जो इससे पहले जो हुकूमत थी उस पर साथियों पर मुकदमात हुए, मेरे और फरहान पे कार्य सरकार में मुदाखलत की फरियाद। अब आसिफ साबरी पिछले दिनों अपने मौक़िफ़ से पीछे हटना पड़ा और वो FIR कैंसिल। अब एक साल कमोबेश 26/2/2020 को एक प्रॉपर्टी की डील में मैं बतौर गवाह, पैसे देने वाला भी मान रहा है, पैसे लेने वाला भी मान रहा है, ऑन रिटर्न सब कुछ है। 3 माह पहले इस खातून की ये दरख्वास्त दी जाती है जिसमें किसी भी किस्म की कोई मजीद एलिगेशन मेरे खिलाफ नहीं है कि हाँ जी मैंने कोई ज़बरदस्ती की, मैंने कोई वीडियो बनाई या किसी किस्म की और मूवमेंट। इस दरख्वास्त को अटक पुलिस ने क्यों नहीं कंसिडर किया, मैं हैरान हूँ। उसके बाद 3 माह के बाद थाना सदर में फिर ये दरख्वास्त दी जाती है, इसका मैटर टोटली डिफरेंट है। फिर मुझे ASP जवाद साहब बुलाते हैं और सैयद हामिद काज़मी साहब याद करते हैं। वहाँ पे मुझे क्या कहा जाता है, मैं हल्फन कह रहा हूँ ये बात कि इसके पैसे दो, तुम्हारे पास 10 मिनट का टाइम है, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ FIR हो जाएगी। फिर हामिद काज़मी साहब मुझे कहते हैं जी आपके पैसों के मामलात इलादा चलेंगे और ये जो रैप केस का ये आपका इलादा चलेगा। वहाँ से मैं उठा हूँ, मैं DPO साहब के पास गया हूँ, मैंने कहा सर ये रिकॉर्ड अब देखें तो जी कंसिडर तो करें। अब इसमें दूसरी जो एप्लीकेशन है उसको भी नहीं कर, तीसरी एप्लीकेशन 16 तारीख को देके 17 तारीख पर FIR दे दी 376। मैं आपको एक छोटी बात देखिए, हमारी बदकिस्मती ये है कि माजी की हम लोग वेस्ट के हम लोग गुलाम। खान साहब क्यों कहते हैं कि IMF के पास नहीं की, जितनी वो देर की ना, लोग कहते हैं कि जाना ही था तो इतनी देर से क्यों गई। वो हाथ पाँव मार रहा था कि कहीं से मुझे कुछ मिल जाए कि मैं IMF के पास ना जाऊँ, क्योंकि उनकी शराइत ऐसी होती है कि जिसका खमियाजा भुगतना पड़ता है और आपकी गरीब तरीन आवाम को। ये खान जो इतना हेल्थ ये जो कार्ड निकाल रहा है, फिर लंगर खाने निकाल रहा है, अपना गाय बना रहा है, क्यों बना रहा है? वो इसलिए बना रहा है कि जो IMF की तरफ से बोझ है और ख़ास और गरीबों पे जो बोझ आता है उसको मैं कम से कम कर सकूँ, किसी तरीके से कम कर सकूँ। एक हमारा इनिशिएटिव आने वाला है जिसके अंदर है कि पाकिस्तान में कोई भूखा नहीं सोएगा। ये कहाँ से आ रहा है? ये इन चीज़ों के बाद ये जो आपका जो मसला है ना, एक खातून खड़ी हो जाती है जहाँ से कमीज फाटती है और वो कहती है कि मेरे पे से हाथ डाला।
मैं तो अभी वो तस्वीर को देखता हूँ और आपको देख रहा हूँ, मुझे हंसी भी आती है और रोना भी आता है। सुनो तो सही ना, सुनते नहीं, मतलब किसी शरीफ इंसान के साथ हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको एक बेगैरत सोच चाहिए जो आपके मुकाबले में, और कई दफा औरतों के साथ ज्यादती हुई भी है। हम लोग फिर उनको ऐसी औरतें उन औरतों के हक मार देते, और फिर कई दफा इंतजामिया सही औरतों के साथ जो ज्यादती हुई थी उसका जवाब नहीं दे सकी, उसके डर से वो ये काम कर जाती है। देखिए ये ऐसा बैलेंस है ना कि आप डीपीओ की सीट पे जाके बैठे, कोई भी डीपीओ कोई डीसी बैठा हो, वो बहुत सारे काम करते हैं डर से ना कि अगर ये हो गया तो क्या दुनिया में क्या होगा, क्योंकि एकदम ऐसी खबर दुनिया में है। बुखारी का इंक्वायरी करवा के सर किसी मैं ये बस इसकी दोबारा इंक्वायरी करवा के बस इसकी इंक्वायरी करवा लेते हैं और इंक्वायरी कर ले और करवाते हैं उनसे वो जो है हमारा क्योंकि वो नहीं देखती है कौन हुकूमती है कौन हुकूमत कर रही है, वो इंसाफ नहीं मैंने वो उसे मैंने उसे रिक्वेस्ट भी की थी कि सारी पुलिस को और सारे साफियों मतलब ये वो चीजें हैं कि जो मिल जाए तो बहुत सारी सहूलत नहीं मेरा नहीं यार बाकी भाई एक सेकंड आखिरी बात अभी अगर आप लोग हमारा साथ दें, हम गदागरी के खिलाफ एक कानून हम लेके आए जहाँ पे लोगों के बच्चों को अगवा करते हैं, उनके हाथ को हम तोड़ के मरोड़ के उनसे भीख मंगवाते हैं, हम उनके खिलाफ कानून बहुत सख्त ला रहे हैं। अभी हम लोग इंशाल्लाह ताला एक मुहिम हमें वो कानून के पास हो जाएगा तो फिर हम लोग उस पर अमल कर सकेंगे। कम से कम 10 साल सजा ऐसे बड़े नौकरी 30 लाख रुपए। लेकिन अटक के अंदर अभी मजा आए कि आप लोग एक वो ताकत बनो जो इस्लाह है, जहाँ पे गंदगी पड़ी हुई है उसको दुनिया में दिखाने की जरूरत नहीं है, किसी को भेजें। मतलब इस्लाह की अगर करनी है तो फिर उसको वीडियो लगा के दुनिया को भेजने की जरूरत नहीं है, डीसी साहब को भेजिए। आप बाजू बने, आप आंखें बने, जहाँ पे करप्शन हो रही है आप लोग आके बातें करते कि जी वो एमपीए करप्शन कर रहे हैं, वो एमएनए करप्शन कर रहे हैं, वो काउंसलर करप्शन कर रहे हैं, फलां कब्जा माफिया है, फलां शराब बेच रहे हैं, फलां सियासी की शक्ल में ये हरकत कर रहे हैं, फलां सहाफी की शक्ल में ये हरकत कर रहे हैं, फलां वकील की, क्या बातें बताएं और आपको यहाँ से टोटल काबू मिलेगा। ये बात अल्लाह पाक ने शुक्र आपको सेहत एक सेकंड बात एक सेकंड से थी वो स्टाफ बहुत खिदमत की, खाना तक खिलाया, पानी तक। मैं कहता हूँ बेहतरीन सीओ है और आपका शुक्र है दोनों रिश्वत से पाक है, करप्शन से पाक है दोनों। लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि मैं पंजाब से वो बंदे लेके आऊँ कि जो एक तो रिश्वत से पाक हो और अभी मैं आगे कहता हूँ कि बेहतर लोग हों इस लिहाज से कि गरीब को ना तंग करें। हम लोग इस तरफ जा रहे हैं और मैं सलूट है आपको, थैंक यू वेरी मच। उससे कार्ड जो है वो ऐसे लोग हैं जिनको प्रेसिडेंशियल है तो चीफ मिनिस्टर वो भी कहा गया कि आप जानने वाले हो आगे कि आप बैतुल माल से उन्होंने कहा नसीहत है बैतुल माल से वो ज़कात ये मुझसे उसने एक सिगरेट लड़की ने सवाल लाहौर में किया तो मैं बैतुल माल से क्या
گرانٹ مل سکتی ہے زکوٰۃ اور صدقہ، یہ حرام ہے۔ یہ جو فنڈ ہے آپ ایک پینشن دیتے ہیں بھائی